توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ یقیناً بے قرار ہوں گے، آپ کی کالز ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے چلتے ہیں پہلی کال کی طرف۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کسی بھی ملک کی یا کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اس میں ایک عورت کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ عورت کو چار دیواری میں بند کر دیا جائے، تو پھر وہ معاشرہ اور وہ ملک کیسے ترقی کرے گا کہ جن کی عورتوں کو چار دیواری میں بند کر دیا جائے؟ وہ ملک کس طریقے سے ترقی کرے گا؟ یہ بھی ایک شبے کی صورت ہوتی ہے کہ عورت کو چار دیواری میں بند کر دیں۔ بعد کا جملہ یہی بولا جاتا ہے، لیکن اس جملے کا مفہوم کیا ہے اس کو دیکھا جائے۔ ایک حدیث مبارک ہے، بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ مرد پر بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے علم سیکھنا۔ اب بتائیے کہ علم سیکھنے کے لیے یا تو سکھانے والی گھر سے جائے گی یا سیکھنے والی گھر سے نکلے گی، دو میں سے ایک۔ ہر اسلامی بہن، ہر عورت اپنے گھر میں بیٹھی اور سیکھ لے، ایسا نہیں ہوتا۔ یا سکھانے والی سیکھنے والی کے گھر چلی جائے، یا سیکھنے والی سکھانے والی کے گھر چلی جائے، یا کوئی تیسرا پوائنٹ جامعہ وغیرہ جیسے ہوتا ہے وہ، تو گھر سے تو نکلیں گے۔ گھر سے نکلے بغیر تو سیکھنے کی صورت نہیں ہے۔ جی دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے جامعات کی تعداد بھی تقریباً کوئی 500 کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اتنے بڑے جامعات کے اندر پڑھنے والیاں گھروں سے نکلتی ہیں، جی تو چار دیواری میں اگر بند ہیں تو وہاں کون جاتا ہے؟ جی یہی پڑھنے جاتی ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، فقہ کی کتابوں میں ہے کہ عورتوں کے جو مخصوص امراض ہیں اور جو مخصوص معاملات ہیں، بچے کی پیدائش کے، اس طرح کی چیزیں، اس کے لیے مسلمان عورت سے ہی رجوع کیا جائے۔ مراد مسلمان ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، ٹھیک۔ یہ ہماری تعلیم ہے۔ اب لیڈی ڈاکٹر اس نے یہ سیکھا ہوگا تو ہی اس کے پاس علاج کے لیے جائیں گے نا۔ میں تھوڑا سا مجھ آپ ایک ہی شعبے کی بات کر رہے ہیں، تعلیم کی، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو صرف تعلیم ہی میں اجازت ہے یا اور شعبوں میں بھی؟ مثال کے طور پہ ایک ٹھیک۔ بیان کروں گا نا، مثال ہی 70 بیان کر دو تو ٹائم تو مثالیں دینے میں گزر جائے گا۔ ایک مثال کی اپلیکیشن میں عرض کر دوں، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر بقیہ کی طرف چلتے ہیں۔ اب عورت میڈیکل کی تعلیم کہاں سیکھے گی؟ گھر پہ تو نہیں سیکھے گی، باہر سیکھنے جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو اس کا ادارہ ہوگا وہ وہیں پر وہ سیکھے گی۔ لہذا یہ جو ہے نا کہ چار دیواری میں بند، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کے لیے عورت کو، اچھا اسی طرح عورتیں رشتہ داروں سے ملنے جاتی ہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو کیا اس کے بعد وہ اپنے گھر کی چار دیواری سے نہیں نکلتی؟ ٹھیک جی۔ کیا وہ اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، خالہ سے، پھپھی سے، ماں سے، باپ سے ملنے کے لیے کیا وہ نہیں آتی؟ تو یہ سب آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ اگر آفس سے بہت دیر سے آتا ہے اور گھر میں اگر کھانے پینے کی ضرورت ہے تو اسے خریدنے کے لیے کون جائے گا؟ عورتیں باہر جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے اندر جو عورتوں کی چوائس ہے وہ مردوں کی چوائس سے بہتر ہوتی ہے۔ جی مردوں کو ان چیزوں کی پہچان ہی عورتوں کو پہچان ہے، لہذا اس کے لیے بھی عورتوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ عورت کو چار دیواری میں یوں بند کر دے کہ وہ کسی بھی کام کے لیے باہر نہ نکلے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ عورت بلا وجہ گھر سے نہ نکلے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بلا وجہ گھر بہت سے خوب۔ نہ نکلے، اور نکلے تو کچھ پابندیاں ہیں، کچھ آداب ہیں، ان کا خیال کرے، یہ چیز ہے۔ اب جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ عرض کروں، قرآن پاک کے اندر ہے کہ مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ٹھیک۔ عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو اگر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کبھی ہونا ہی نہیں ہے تو عورتیں نگاہیں کہاں نیچے رکھیں گی؟ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی صورتیں ہیں کہ عورت باہر ہوگی، غیر مرد کے سامنے ہوگی تو اس کی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہوگا۔ بہت خوب، بہت باریک بات ٹھیک کی ہے، آپ نے۔ جی ہاں۔ وہی آیت کہ جو پردے کا بتا رہی ہے، ٹھیک۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سچویشنز بھی دین کے اندر الاؤڈ ہیں، پرمیٹڈ ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھیک۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جو اصل آیت ہے اس کے بارے میں، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اگلے الفاظ ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ٹھیک ہے۔ اور ویسی بے پردگی نہ کرو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگلی جاہلیت کی بے پردگی ہے نا وہ منع ہے۔ ٹھیک۔ اگر گھر سے نکلنا علل اطلاق ہی منع ہے تو کیا گھر کے اندر کوئی بے پردگی کرے گا کیا؟
بے پردگی کا جو اکثر و بیشتر موقع ہے وہ تو باہر نکلنے کی صورت جی میں ہوتا ہے. ایسے ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہر نکلنے پر اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر نکلے لیکن اگلی جاہلیت کی بے پردگی کا انداز نہ اپنائے. تیسری بات، یہ جو گھروں میں واش روم اور یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ ابھی قریب زمانے سے شروع ہوئی ہیں. جی اس سے پچھلے زمانے اور آج بھی جو گاؤں گوٹ کے جو ہے بہت سارے ایسے ہیں، وہاں پر ابھی بھی جو ہے نا باہر ہی اس کا لوگ باہر ہی انتظام ہوتا جاتے ہے. ہیں. ٹھیک جی. ہے، زمانہ رسالت کے اندر باہر ہی یہ سارا نظام تھا، ٹھیک. عورتیں باہر ہی جاتی تھی. تو باہر نکلنے کی صورتیں دین کے اندر باقاعدہ ساتھ موجود تھیں. ہوا یہ کہ اس میں شریعت نے چند آداب لگا دیے. یہ جو فرمایا نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہری رہو، بلا وجہ گھر سے نہ نکلو. وجہ ہے تو اب اس کے نکلنے کے آداب ہیں. ایک ہی ادب اگلی آیت میں اسی آیت کے ساتھ بیان کر دیا کہ بے پردگی کے ساتھ نہ نکلو. فرما دیا چست لباس پہن کے نہ نکلو. فرمایا ایسا نہ ہو کہ جس سے جو ہے وہ بدن کی حیت نظر آئے. فرمایا ایسا نہ ہو کہ جس سے آنے والے جو ہے وہ باہر نکلنے کے اندر فتنے کی صورت بنتی ہو. ایسے باہر نہ نکلو کہ جس کے اندر اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کی صورت ہو. تو یہ جو شرطیں بیان کی ہیں یہ اسی لیے تو بیان کی ہیں کہ اس کو نکلنے کی اجازت ہے ان شرائط کے ساتھ. اگر نکلنا ہی منع ہو تو پھر شرطیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ شریعت کی ترجیح یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے. شریعت کی ترجیح یہ عورت گھر میں رہے. اس کی اپنی وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا گھر کی زندگی کے اندر عورت کی ضرورت ہے یا نہیں. جی. آپ ایک عورت کو کہتے ہیں کہ وہ نوکری کرے، وہ صبح جاتی جی 8 بجے اور شام کو 4 بجے آتی ہے، لیکن اس کا بچہ اسکول 8 بجے جاتا ہے اور وہ 12 بجے آتا ہے. جی 12 سے لے کر 4 بجے تک بچہ ماں کے بغیر ہے. گھر کے اندر بچے کو کون سنبھال رہا ہے؟ جی ماں سنبھال رہی. ماں ہی سنبھالے گی جی. نا. بیسٹ اس کا جو کیئر کرنے والی ہے وہ کون ہے؟ وہ اس کی ماں ہی ہوگی. جی. اب اگر عورتوں کو یوں باہر نکالا کہ ساری عورتیں باہر ہی نکلے تو گھر کے اندر بچوں کو کون سنبھالے گا؟ بچے کو دوپہر کا کھانا کس نے دینا ہے؟ جو شام کے لیے اس کا انتظام ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ پھر عورت پہ ڈبل ڈیوٹی ڈال دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری ڈال دیں، یہ کہاں کا انصاف؟ مرد 8 گھنٹے نوکری کرے، اس کے بعد اس نے گھر میں آرام سے چیئر پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا ہے. وہ ٹی وی دیکھتا رہے گا، میچ دیکھے گا، کچھ اور دیکھے گا، سیدھا دیکھے گا، الٹا دیکھے گا، دوستوں کے پاس نکل جائے گا. وہ سب یہ وہ نہ وہ گھر میں جھاڑو پھیرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نہ اس نے کھانا پکانا ہے، نہ اس نے کپڑے استری کرنے ہیں، نہ اس نے بچوں کو نہلانا ہے، نہ اس نے رات کو اٹھ کے بچوں کو دیکھنا ہے. ان میں سے کوئی کام کوئی مرد کرتا ہو کو پورے پاکستان کے اندر ہی مثال مل جائے، آپ کو شاذ و نادر مثال ملے گی. عورت سے کہا کہ وہ جناب گھر کا جھاڑو بھی وہی دے گی، کھانا بھی وہی پکائے گی، استری بھی وہی کرے گی، شوہر کو 70 مرتبہ چائے کی طلب ہوگی تو چائے بھی اس کو وہی بنا کے دے گی. رات کے 13 بجے جو ہے نا شوہر کو کسی کام کی ضرورت پڑی تو وہ بیوی کو اٹھا کے بولے گا مجھے پانی دو. یہ سارے کام وہ کرے گی اور اس کے ساتھ صبح 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرے گی. تو شریعت نے فرمایا کہ عورت کو گھر بٹھا کے سارا کچھ دو. ٹھیک ہے. اس کا جو وہ ٹائم ہے اس کے ریلیکس کا ٹائم بھی ہونا چاہیے. عورت اپنے فزیکلی مرد سے کمزور ہے، اگر کمزور ہے تو اس کو ریلیف دو نا. ٹھیک ہے. یہ کمزوری کیسی مانی ہے کہ کمزوری مان کے اسے ڈبل ڈیوٹی کروا رہے ہو. اللہ اللہ بہت. وہ سارے کام بھی گھر کی کرے گی، وہ بچے بھی سنبھالے گی، وہ شوہر کی خدمت بھی کرے گی، وہ 8 گھنٹے کی نوکری بھی کرے گی. تو آپ نے اس کے اوپر آپ نے اس کے ساتھ اس پر احسان کیا یا ظلم کیا؟ جی. اگر یہ احسان ہے تو یہ احسان اپنے اوپر بھی کر لو. جی. یہ اپنے اوپر بھی احسان کر لو کہ جناب 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی دو، گھر میں جھاڑو بھی پھیرنا، کھانا بھی پکانا، استری بھی کرنا، بچے بھی نہلانا، ان کی تیاری بھی کروانا، اسکول کا ہوم ورک بھی کروانا، سارے کام کرواتے رہنا. تو لہٰذا عورت کو جو گھر میں رکھا گیا ہے وہ بچوں کی تربیت کے لیے، وہ گھر کا نظام چلانے کے لیے. ہمارے لوگ مثال تو دیتے ہیں مغربی ممالک کی کہ جناب دیکھیں وہاں عورت گھر سے نکلی کتنی ترقی ہوگی. بھئی عورت کے گھر سے نکلنے سے ترقی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. عورت کے گھر سے نکلنے سے ان کا خاندانی نظام تباہ ہوا پڑا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. ان کا خاندانی نظام تباہ ہوا پڑا ہے. یہ تو ہمارے ہاں کے یہ جو ون سائیڈڈ لکھنے والے لوگ ہیں اور ون سائیڈڈ صورت پیش کرنے والے لوگ ہیں، کبھی ذرا خاندانی نظام کی رپورٹ تو نکالیں کہ وہاں یورپ کے اندر اور مغربی ممالک کے اندر طلاق کا ریشو کیا ہے. اگر آپ نے اتنی ہی طلاقیں یہاں کروانی ہیں تو بڑے شوق سے آپ بھی وہی سارا کام شروع کر دیں کہ اگر آپ نے بھی جو ہے وہ 98% گھرانوں میں طلاقیں کروانی ہے زندگی کے اندر تو بڑے شوق سے آپ کریں. اگر آپ نے ہر عورت کی 3 شادیاں اور ہر مرد کی 4 شادیاں اور اس کے بعد دوبارہ
اس کے بچے اس کے پاس، اس کے بچے اس کے پاس. اگر آپ نے یہی والا ماحول کرنا تو بڑے شوق سے کیجیے. لیکن لوگوں کی حماقت کے اوپر ایسا تجربہ کروا کے صدیاں جو ہے قوموں کی صدیاں برباد نہیں کی جا سکتی اللہ. کہ ریورس جانے کے اندر پھر صدیاں گزر جاتی ہیں اور بندہ وہاں پہنچ نہیں پاتا. اس لیے دین نے شروع میں فرما دیا کہ عورت کے لیے پریفرنس جو ہے، جو ترجیح ہے، پرائرٹی ہے، وہ اس کا گھر ہے. وہ گھر کا نظام چلائے. باہر کے معاملات کو جو ہے وہ شوہر دیکھے اور جو گھر کے معاملات ہیں اسے عورت دیکھے. تو یہ تقسیم کار ہے، یہ کاموں کی تقسیم ہے. اس کے اندر پابند کرنے کا نہیں ہے. آپ اس کے الٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا کہ مرد کیا اس طرح گھر میں رہ سکتے ہیں اور عورت کیا باہر جا کے پھر اسی طرح صحیح رہ سکتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، مختصراً اگر عرض کروں تو اسلام جو ہے وہ عورت کو تحفظ دیتا ہے. اسلام ایک باشعور عورت چاہتا ہے، ایک تعلیم یافتہ عورت بھی چاہتا ہے، لیکن کچھ ڈائمنشنز ہوتی ہیں یا کچھ جورسڈکشن ہوتی ہیں اس کے اندر رہ کے ود ان دی لمٹس. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مغرب نے بہت سی چیزیں عورت کو دے کر بہت سی چیزوں سے اسے محروم کر دیا ہے، لیکن اسلام جانتا ہے کہ کون سی چیز ایک خاتون کے لیے زیادہ اہم ہے اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی. اللہ اکبر. تو اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی اگلی کال چلا دیجیے. مفتی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ ترقی کرنا چاہتا ہے اور ظاہر غریب ہے تو وہ بینک کی طرف جاتا ہے، بینک اس کو قرضہ دیتا ہے سود پر. آپ سود کی مذمت کرتے ہیں، وہ قدم آگے کیسے بڑھائے؟ سود بھی وہ نہ لے، اخراجات اس کے ویسے ہیں نہیں اتنے کہ جن کو وہ بروئے کار لائے، جن کو استعمال کرے اور بالکل ترقی کر سکے. تو وہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہے گا. یا تو کوئی آپ ایسا طریقہ بیان کریں، کوئی ایسا سسٹم یا نظام ہمیں دیں جس پہ ہم چل سکیں. لوگ جو ہے، کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو غریب ہوتی ہے، پھر محنت کرتی ہے، پھر کسی مرتبے تک پہنچتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی جناب آپ کا کاروبار کروڑوں میں شروع ہو یا لاکھوں کے اندر آپ کاروبار شروع کریں. کاروبار کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے شروع کریں، تجربہ حاصل کریں اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے ایک لمٹ تک لے کے جائیں. آپ نے کروڑوں سے شروع کیا اور شروع میں فلوپ ہو گیا، اب کہیں کے بھی نہیں رہتے، اب گھر بیچ کے نہ بھاگنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر لاکھوں لوگ وہ موجود ہیں جنہوں نے بڑی مختصر سی مقدار سے، یعنی پیسوں سے کام شروع کیا اور کرتے کرتے وہ ایک اچھی اماؤنٹ تک اور ایک ہینڈسم کاروبار تک پہنچ گئے اور وہ ماشاءاللہ چل رہے. پاکستان کے اندر غیر سودی قرضہ دینے والی تنظیمیں موجود ہیں. ان تنظیموں کا ریکارڈ پڑھیں آپ. ان کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ بغیر سودی قرضہ دے کر کم از کم بھی 15 سے 20 لاکھ افراد کو انہوں نے باروزگار کر دیے. لوگ روزگار کر رہے ہیں، لوگ روزگار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر سودی آپشن موجود ہے. اب اگر ہماری خواہش ہی یہ ہے کہ ہم نے 70 لاکھ سے کاروبار کرنا ہے اور جیب میں 70 روپے نہیں ہیں، تو پھر تو آدمی اس کو سود ہی سوچتا ہے، پھر غیر سودی 70 لاکھ تو کوئی نہیں دے گا. تو تھوڑے سے شروع کر کے زیادہ تک جائیں، یہ ایک آئیڈیل طریقہ ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے. باقی رہی یہ بات کہ اگر ایک کسی آدمی کو غیر سودی بھی نہ ملے، غیر سودی اس کو نہیں قرض مل رہا، تو اب سودی ہی کا آپشن ہے. تو بھائی ہمارے ہی ملک کے اندر لاکھوں مثالیں ہوں گی کہ جن کے پاس کسی قسم کا پیسہ نہیں تھا، نوکری کی، نوکری کے اندر ڈھنگ سے کام کیا، اچھے طریقے سے کام کیا، اسی کے اندر ترقی کر کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہمارے ملک میں جو کامیاب لوگ ہیں، خواہ وہ پراپرٹی کے اندر ہیں یا وہ انڈسٹری کے اندر ہیں یا وہ کسی اور شعبے کے اندر ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں. جو ٹیکسٹائل کا مالک ہے نا، اس کی ہسٹری یہ نکلے گی کہ وہ کندھے پر تھان رکھ کے بازار میں جا کے بیچتا تھا. ایسا ہی ہے. بہت سی مثالیں ہیں. بہت سی مثالیں ملیں گی کہ کندھے پہ تھان رکھ کے بیچتا تھا. آپ کو ٹیکسٹائل کے مالک وہ ملیں گے جو کسی کمپنی، کسی فیکٹری میں جا کے ڈائنگ کے اوپر ملازم تھے. وہ کپڑا ڈائی کرنے کے اوپر وہ ملازم تھے. ملازمت کرتے کرتے انہوں نے کام سیکھا، کام سیکھتے سیکھتے وہ انہوں نے ترقی کی. آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میرے اپنے ذاتی دوست ایسے ہیں کہ جن کے میں نام لے کے مثال دے سکتا ہوں کہ دوسری فیکٹری کے اندر ملازمت سے کام شروع کیا اور کرتے کرتے فیکٹری کے مالک بن گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محنت کا پھل ملتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ سود اور یہ وہ، یہ اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے.
لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ سود کے بغیر ترقی نہیں ہوتی. سود کے بغیر ترقی کرنے والوں کی اگر مثالیں جمع کریں اور ان کی سٹوریز لکھنا شروع کریں نا تو 1000 جلدوں کی کتاب تیار ہو جائے گی کہ بغیر سود کے ہی انہوں نے کام شروع کیا اور ترقی کرتے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اب رہی دوسری بات کہ جناب سود لیں گے اور جناب کام شروع کریں گے. سود لے کے برباد ہونے والوں کی بھی اگر سٹوریز جمع کریں نا جی بہت سی ہیں. تو آپ کو جو ہے آپ کو اس کی بھی نا اتنی موٹی کتاب تیار ہوگی. میں ٹیکسٹائلوں کا نام لے سکتا ہوں, مجھے باقاعدہ ٹیکسٹائلوں کا نام یاد ہے, بڑی اچھی چل رہی تھی, سود لیا, اللہ, سود لے کے ایسے تباہ ہوئے کہ جناب ایک جو مالک ہے وہ بیرون ملک بھاگا, بچے جو ہے وہ نشے میں لگے, اور عورت گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے, بنگلوں میں رہنے والے کٹیا کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے اور دیوالیہ شو کرنا پڑا, ورنہ لوگ آ کے تنگ کرتے تھے اور تباہ و برباد ہو گئے. اور جو بینکوں سے سود لینے والے ہیں یا کسی بھی دوسرے ادارے سے سود لینے والے ہیں, کبھی ذرا ان کی سٹوریز تو پڑھ کے دیکھیں. یہ سارا بندے کے دماغ سے بھوت نکل جاتا ہے کہ جناب میں نے سود پہ قرضہ لینا اور میں نے اسے ترقی کرنی ہے. سود پہ قرضہ لے کر ترقی کرنے کے جو چانسز ہیں نا وہ 10% ہوں گے, 90% تباہ و برباد ہونے کے چانس ہوں گے. اور جو شریعت نے اس کو حرام کیا ہے اور جو گناہ کبیرہ قرار دیا وہ اس کے ساتھ جدا معاملہ ہے. تو لہذا عقل و شعور استعمال کر کے تھوڑا سا کریں تو بہت ترقی کے راستے موجود ہیں. جی جی نیکسٹ کال چلا دیجیے. پوچھنا یہ تھا کہ ابھی انٹرنیشنلی طور پر ایک سروے کیا گیا جس کے اندر ایمانداری کے حوالے سے گفتگو کی گئی, تو افسوس کے ساتھ پاکستان کا نمبر اس کے اندر 160 تک آیا. تو کیا سبب ہے کہ وہ ملک جس کے اندر لاکھوں لاکھ کے اصلاحی اجتماعات, درس قرآن, بیانات اور درجنوں چینلز ہیں جو فقط اسلامی پروگرام کرتے ہیں, مگر پھر بھی لوگوں کے اندر اثر نظر نہیں آتا, جبکہ ہم ہمارے اسلاف کو دیکھتے ہیں جیسا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہند کی زمین پر جب تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا, مگر جب وفات کرتے ہیں تو 1 کروڑ تقریباً مسلمان اس سرزمین پر ہو جاتے ہیں. تو کیا سبب ہے کہ آج ہمیں جو نا وہ انداز نظر نہیں آتا, لوگوں میں وہ تبدیلی نظر نہیں آتی, اتنے پروگرام, اتنے بیانات, اتنے اجتماعات ہونے کے باوجود؟ برائے کرم اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ ان کا کیا سبب ہے اور کیا حل ہے اس کا. دیکھیں اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں. 2 سکول ہیں یا 10 سکول ہیں, ٹھیک ہے, 9 سکولوں سے پڑھنے والے بچے بڑے ہی شرارتی اور بہت زیادہ جو ہے نا دوسروں کو تنگ کرنے والے, ولگر بولنے والے, اور یوں کہہ لے کہ جیسے بولے کہ یار یہ کہاں سے بڑھ گیا ہے بھائی. ایک سکول وہ ہے جس سے فارغ ہونے والے بچے بڑے سلجھے ہوئے, پڑھائی کے اندر اچھے ہیں, تیز ہیں, بہت اچھا چل رہے ہیں. آپ کیا 9 سکولوں والا حکم جو ہے وہ اس ایک پر بھی لگائیں گے؟ ایک کا حکم جدا ہوگا, 9 کا حکم جدا ہوگا. دین کے ساتھ حقیقتاً وابستہ لوگ ہیں کتنے؟ بہت خوب, بہت ویلڈ سوال. دین کے ساتھ حقیقتاً وابستہ. آپ کیا اس بندے کو دین سے وابستہ بولیں گے جو جمعے کے عربی والے خطبے کے وقت مسجد میں قدم رکھتا ہے؟ اللہ, اگر یہ تو دین سے وابستہ نہیں ہے, جی یہ تو جمعہ پڑھنے گیا, جمعہ پڑھ کے واپس آ گیا بس. تو اس نے تو دین سیکھا ہی نہیں ہے, اس نے تو کسی عالم کی تقریر سنی نہیں ہے. جی جی ہماری اکثریت تو یہ ہے, جی خطبہ اردو کا جو بیان ہے, پنجابی کا بیان, جس زبان کا بھی بیان ہے, اس کو شروع سے آخر تک سننے والے ہوتے ہی 10 ہیں. جی شروع میں ایک ہوتا ہے, 2 4 بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ 10 15 ہو جاتے ہیں. جی. اکثریت 99% لوگ یا 95% لوگ تو عربی خطبے میں پہنچتے ہیں. جی تو ان کو تو آپ نہ بول رہے کہ جناب اتنے لوگ مسجدوں میں جانے والے ہیں, یہ کیوں نہیں سدھر رہے؟ بھائی یہ مسجدوں میں جانے والے نہ قرار دیں, یہ مسجد کو ہاتھ لگانے والے قرار دیں. کہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے, نماز پڑھ کے تو سارا کچھ نہیں سیکھنا تھا, سیکھنے کے لیے اور ذرائع تھے. ایک بات, اجتماعات میں آنے والے کتنے؟ جی ان میں بھی یہ پرابلم پہلے موجود ہے کہ وہ بھی آدھا اجتماع گزرنے کے بعد آتے ہیں. جی اور پھر پورے پاکستان کے اجتماع ملا بھی لے تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی پاکستان کی اگر آبادی کے اعتبار سے پرسنٹیج نکالے تو 1% نہیں ہے. 1% کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ 20 کروڑ کی آبادی ہے, جی تو 20 کروڑ کی آبادی میں 20 لاکھ بندہ اجتماع میں آتا ہو. جی ایسا نہیں, 20 لاکھ لوگ تو اجتماع میں نہیں آتے نا. لہٰذا جو باقی قوم ہے, اصل تو جو کرپشن ہے, اب کرپشن دیکھیں کہ کن کے اندر ہے. ایک بندہ
نمازیں پوری پڑھتا ہے, علماء کے بیانات پورے سنتا ہے, دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اجتماع میں پوری شرکت کرتا ہے, ہر طرح کا بیان سنتا ہے, اس کے بعد بتائیے کہ یہ کرپشن کرتا ہے؟ ایسا نہیں, یہ نہیں کرتا. جس نے واقعتاً دین کو سیکھا اپنایا وہ کرپشن نہیں کرے گا. اچھا, یہ تو مدرسوں سے جو پڑھنے والے ہیں, جو مدرسوں میں تعداد بڑھتی ہے, ان کے کرپشن کے کتنے واقعات ملتے ہیں؟ بہت کم ملیں گے, بہت کم ملیں گے کہ آپ کو مدرسے سے پڑھے ہوئے طالب علم عالم دین کی کرپشن کا کوئی واقعہ ملے. اب آ جائیں ذرا کرپشن کا جو سروے ہوتا ہے, وہاں کرپشن کرتا کون ہے؟ ذرا محکموں کے نام لے لیں آپ. جی جی, مشکل ہے کہ میں محکمہ کے نام لوں, لیکن کرپشن کے محکمے ایک ایک کر کے ذرا گننا شروع کرے. یہ سارے مسجدوں مدرسوں سے نکلتے ہیں یا اسکولوں سے نکلتے ہیں؟ جی جی, اسکولوں سے نکلتے یہ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں نا, یہ کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول کالج کی تعلیم ان کو کچھ نہیں جناب سکھا رہی, وہ ان کی کوئی تربیت نہیں کر رہی, وہ ویسے کا ویسا معاملہ چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کرپشن کا جو سروے کیا جا رہا ہے وہ کن افراد پہ کیا گیا. یا تو آپ دینداروں پہ کریں تو پھر دیکھیں کہ کرپشن کتنی ہے. جی. آپ کرتے ان لوگوں پہ ہیں جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے, تو یہی والا سروے سامنے آئے گا. لہٰذا ہمارا اسکول سکھائے, ہمارے کالج سکھائیں, ہمارا میڈیا سکھائے, جو سکھانے کے مین جو ذرائع ہیں وہ سکھانا شروع کریں تو کرپشن میں کمی آئے گی, ورنہ کرپشن میں کمی نہیں آتی. جی, مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس منفی تاثر کو زائل کر دیا کہ دینی طبقہ جو ہے وہ اس زوال کا اور اس کرپشن کا ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ جو لوگ باشعور ہیں دینی طور پر اور دین سے صحیح معنی میں وابستہ ہیں اور دین پر ویسے عمل کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے, تو وہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ بظاہر دینی نظر آتے ہیں, لیکن ان کی مثال مفتی صاحب نے دی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو جمعے کے عربی خطبے کے وقت پہنچتے ہیں اور مسجد کو ہاتھ لگانے والی بات ہے, انہوں نے اسلام کو ابھی تک صحیح طریقے سے اپنایا ہی نہیں. اور اس کے برعکس ہمیں وہ طبقہ کرپشن میں زیادہ نظر آتا ہے جو دین سے اور دینی مفاہیم کی سوجھ بوجھ سے بہت زیادہ دور ہے. دینی تعلیم تو کرپشن نہیں سکھاتی, لیکن میں معذرت چاہوں گا, بعض اوقات دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں, سوٹڈ بوٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں, جو بہت اچھی یونیورسٹیز سے اور کالجز سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہوتے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک مرتبہ پھر اندھیرے سے اجالے کی طرف سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے. عاشقان رسول متوجہ ہوں, باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں, براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے, اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر.